یہ آڑتی مافیا جو ہے یہ کسانوں کے لیے ایک چھوٹی IMF ہے. بالکل بالکل بالکل. کہتے ہیں جی کسان کے پاس کچھ چیز نہیں ہوتی تو آڑتی جو ہے نا ان کو یہ کھاد پرووائڈ کرتے ہیں, ڈیزل پرووائڈ کرتے ہیں. ابے یار وہ پرووائڈ کرتے ہیں, دیتے ہیں کسانوں کو, تو اس کے اوپر وہ ڈیو نہیں لگاتے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں منیر احمد, آپ دیکھ رہے ہیں ہاسمک. ایک بار پھر ہاسمک میں خوش آمدید. کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ہنستے رہو وستے رہو, بھاویں اتھر رہو, بھاویں سندھ حیدرآباد رہو. تو جناب میرا آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہے ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر پہ اس طرح کیا ہے کہ گندم کا سیزن ہے. ہمارے ساتھ سرگودا سے ایک کسان موجود ہیں. چودھری صاحب کا جو ہے اپنی کچھ زمینات ہیں. آج کل کسانوں کا بہت برا حال ہے. ان کو ہم نے بلایا ہے کہ ان سے ہم حال حوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورت حال ہے, گندم کیوں نہیں فروخت ہو رہی, کیوں نہیں خرید رہی حکومت, کیا مسئلے مسائل ہیں, حکومت کو کیا پالیسی کرنی چاہیے, کیا ایسا کرے حکومت کے کسانوں کو ان کے جو نرخ ہیں, ان کے جو قیمت ہے گندم کی, وہ بالفرض جو بھی بنتی ہے ان کو ادا کی جائے. کیونکہ کسان جو ہیں مجبور ہیں, انہوں نے بڑی مشکل میں DAP کھاد, دوسری کھاد, ڈیزل, مشکلات میں انہوں نے فصلیں پالی ہیں. جبکہ اب فصل تیار ہو گئی ہے, کسان مجبور ہیں, ان کو وہ جو قیمت ہے اصل گندم کی وہ نہیں مل رہی. تو جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام, سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. اچھا آپ بتائیں کیا سچویشن ہے آپ کے علاقے میں؟ آپ کہہ رہے تھے بڑا برے حالات ہیں اور حکومت کوئی ساتھ نہیں دے رہی کسانوں کا, کیا سین ہے؟ جی میں سب سے پہلے تو اپنے علاقے کا آپ کو تعارف دوں کہ میں تحصیل سہیوال, ضلع سرگودا, بامقام فروقہ سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی جی. تو ہم بھی اپنے علاقے کے ایک چھوٹے موٹے کسان ہیں, ہماری بھی گندم ہوتی ہے. جی. تو مسئلے مسائل یہ ہیں کہ اب دیکھیں ہمارے پنجاب کی میڈم محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے انہوں نے اب کسان کے لیے تھوڑی تنگ دستی کر دی ہے. پہلے گندم کا ریٹ کچھ اور پچھلے سال جو تھا مطلب اور ریٹ تھا, ابھی آ کے انہوں نے یکدم کسان کے سر میں, جیسے کہتے ہیں پنجابی کے سر میں سوٹا مارا ہے جی. ٹھیک ہے, اب پورا سال کسان نے کھاد مہنگی لی ہے, ڈیزل جو ہے بہت مہنگا لیا ہے, اور وہ محنت کر کے مطلب اتنی تنگ دستی میں اتنے پیسے خرچ کر کے انہوں نے فصل پالی ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی رزلٹ کا مطلب ٹائم آیا ہے, تو اب ہماری میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو ہے کسانوں کو مطلب یہ جو گندم کا ریٹ دیا ہے یہ تو بالکل ہی مطلب ان کے خرچے بھی نہیں پورے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے پریشان بیٹھے ہیں کسان کے, اللہ کرے کوئی مریم صاحبہ جو ہے تھوڑی گندم کا ریٹ اوپر لے جائیں اور مطلب کسان کو تھوڑا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے پورے سال کے جو خرچے ہیں فصل پہ مطلب وہ ان کے خرچے تو پورے ہو سکے نا. اب کسان بڑا پریشان بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, شروع سے ہی کسان تو خیر پریشان ہے شروع سے ہی, یہ نہیں کہ اب میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو کسانوں کا ریٹ دیا یہ تو بات چلو کرنے کو ہے, کیونکہ اب یہ پہلی دفعہ مطلب وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور انہوں نے مطلب چلو کام کرنا شروع کیا ہے, تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. دوسرا ہم ان سے تھوڑی یہ شکایت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ مہربانی کریں کسان کے حال پہ مہربانی کریں. ٹھیک ہے, ان کی محنت کا جو ہے پھل جو ہے وہ آپ نہ کھائیں یا کوئی اور نہ کھائے, کوشش کریں کہ وہ خود ہی کھائیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی مطلب ٹائمنگ نہیں دیکھ پا رہے, ان کی محنت نہیں دیکھ پا رہے, ان کے خرچے نہیں دیکھ پا رہے, اور آپ مطلب بجائے کہ ان کو آسانیاں دیں, ٹھیک ہے, مطلب ان کے لیے کچھ کریں کسانوں کے لیے, تو آپ نے بالکل ہی مطلب وہ سر میں سوٹا مارنے والی بات کی ہے جی. ٹھیک ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کہ آپ گندم کی قیمت جو ہے یہ جو آپ نے فکس کی ہے اس سے ذرا قیمت اور بڑھائیں تاکہ کسان کو کچھ فائدہ ہو سکے, بجائے کہ شہر میں آڑتیوں کو فائدہ ہو یا حکومت کو فائدہ ہو. حکومت تو پہلے سے ہی فائدے میں ہے. ٹھیک ہے, تو کسان تو بیچارہ پہلے ہی رلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اور اس کو زیادہ نہ رولیں پلیز, آپ کی مہربانی ہوگی. بس آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ.
بس. تو انشاءاللہ کوئی اچھا اقدام ہوگا. جی منیر صاحب، آپ ضلع لیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی تو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ اسٹوڈیو کی ٹیم کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بھی، مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ صرف اسٹوڈیو والے نہیں ہیں، آپ تو ہمارے فرینڈ دوست بھی ہیں، تو آپ بھی اپنے علاقے کے زمیندار ہیں، کسان ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو آپ اس چیز کو کیسے مطلب دیکھ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے مطلب یہ گندم کی ریٹ جو مینس کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خرچے پورے ہو جائیں گے، یا مطلب آپ کے کسان آپ کے علاقے میں خوشحالی لیں گے اس سیزن میں، یا کیا آپ کی نظر میں کیا مطلب ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، میں کسان کے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں، میں ایک چھوٹے کسان کا میں بھی ایک بیٹا ہوں، ہم خود کاشتکاری کرتے ہیں. بالکل. میرے حساب سے اللہ توکل جو کرتا ہے وہ کسان ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اللہ پہ جو یقین رکھتا ہے وہ کسان ہے. بالکل بالکل. وہ بیج جو ہے مٹی کے اندر رکھ دیتا ہے اور اس کو کچھ کیڑے مکوڑے بھی کھا سکتے ہیں. کل کوئی پتہ نہیں موسم کا، موسم کیسا ہے کیسا نہیں ہے. وہ اللہ پہ یقین کر کے اپنی فصل بو دیتا ہے. بالکل. پھر وہ ایک چھوٹا سا پودا اور پھر وہ ایک بڑا تنا ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے. اتنا لانگ پیریڈ وہ کاٹ کے مطلب آتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں، میں آنکھوں دیکھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا عرصہ ایک صبر کرتے ہیں اور اس پہ خرچ پیٹ کاٹ کے اپنا فصل پہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر جب فصل تیار ہوتی ہے اور کسان کے ساتھ دو نمبری کی جائے، اس کو دھوکہ دیا جائے، تو بہت بڑی ایک زیادتی ہے. کسان رات کے وقت، شہری لوگ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، کسان وہاں کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل. ان کو نہیں پتا کسان ٹریکٹر کیسے چلا رہا ہے، کھیتوں میں پانی کیسے لگا رہا ہے، کھاد کیسے پرووائڈ اس کسان کو کی جا رہی ہے، وہ کن مشکلات کا شکار ہے. ہمارے کسانوں کو دو چیزیں جو ہیں میں ان کے خلاف ہوں. ایک آڑتی مافیا. جی جی بالکل. یہ آڑتی مافیا جو ہے یہ کسانوں کے لیے ایک چھوٹی IMF ہے. بالکل بالکل بالکل. کہتے ہیں جی کسان کے پاس کچھ چیز نہیں ہوتی تو آڑتی جو ہے نا ان کو یہ کھاد پرووائڈ کرتے ہیں، ڈیزل پرووائڈ کرتے ہیں. ابے یار وہ پرووائڈ کرتے ہیں، دیتے ہیں کسانوں کو، تو اس کے اوپر وہ ڈیو نہیں لگاتے، دگنا کماتے ہیں. وہ ڈیو نہیں لگاتے. جب فصل تیار ہوتی ہے کسان کی تو لے آڑتی جاتے ہیں. یا یہ مائکرو فائنانس والے جو بینک ہیں، انہوں نے ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے سر عوام کا. ہمارے ایک ساؤتھ پنجاب ایگریکلچر کا ہب ہے، لوگ بہت امیر ہو سکتے ہیں. مطلب یہ دو چیزیں نکل جائیں، ایک آڑتی، ایک مائکرو فائنانس، یہ بینک. ایسے لولی پاپ دیتے ہیں عوام کو قرضہ دیتے ہیں، عوام کو ایسے پیسے. وہ بیچارہ پھر ساری زندگی ان کا لون ہی بھرتا رہتا ہے، سود ان کو دیتا رہتا ہے، اور پھر جو اصل رقم ہے وہ دے نہیں پاتا. پھر یا آ کے کسان اپنی زمین کا ٹکڑا بیچتا ہے، یا گھر کے زیور بیچتا ہے، پھر خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے. خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ دو چیزیں ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو آڑتی مافیا ہیں اور یہ چھوٹی IMF ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کسان کو بھی سوچنا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی ویکیشنل سینٹر نہیں ہے، چک کی حد پہ کسی سطح پہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. کوئی سینٹر ہونے چاہیے، کسانوں کو ٹریننگ دی جائے، کسان وہاں پہ ٹریننگ لیں، زرعی فارم بن جائیں، زرعی فارم میں. اور دیکھیں میں کہتا ہوں کیسے ایگریکلچر میں خوشحالی نہیں آتی. میں تو یہ خود کاشت کرتی ہوں، میں تو خود دیکھ کے آتا ہوں کسانوں کا کیسا حال ہے. کسانوں نے 6 مہینے لگا کے گندم تیار کی ہے. ابھی جو ہے پھر وہ گندم کا جو ریٹ ہے وہ کہاں پہ، سرکاری ریٹ جو ہے 9700 یا 9800 بتایا جا رہا ہے، اور 8500 روپے 8000 روپے آڑتی لے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل بالکل. کھاد کا ریٹ تھا 5000 روپے، بلیک میں 6000 روپے مل رہی ہے عوام کو. اور اس دفعہ میں نے کسان کے ساتھ ایکسکیوز می آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی. اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ باردانے کا بھی بہت مسائل ہے جناب. گورنمنٹ جو باردانہ دیتی ہے نا، تو اس میں بھی کافی مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو پھر آپ کے ساتھ ہی مل کر آپ کی آواز بن کر، کیونکہ ہم بھی کسان کے ہی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بھی یہی میڈم وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار. ہمارے لیے یہ قابل عزت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہماری ریکویسٹ، ہماری یہ آواز، یہ ہمارا شو جو ہم نے گندم پہ اور کسان کے لیے رکھا ہے، تو اللہ کرے یہ مریم نواز صاحبہ خود ہی دیکھ لیں. یار میری ایک بات سنیں، لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟
لوگوں کے پاس سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی ہے، حالانکہ اس کے پاس زمین ہے، مال ہے، سارا کچھ، وہ کس چیز پہ مجبور ہوتے ہیں؟ بیچاروں نے قرضے دینے ہوتے ہیں، بالکل بالکل، کئی مہینوں کے بل ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد فصل آتی ہے ان کے پاس، وہ بھی یہ صحیح نہ خریدیں. تو کسانوں نے گندم لگائی تھی کہ ہمارے ملک میں گندم جو ہے زیادہ ہوگی، یہ باہر فروخت کریں گے. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، کسانوں سے سستی لے کے باہر فروخت کر دیتے ہیں، پھر باہر سے منگوا کے کسانوں کو مہنگی بیچتے ہیں. بالکل تو بالکل. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں ایک زیرہ لے کے آیا چائنا سے، وائٹ زیرہ اور بلیک زیرہ ہوتا ہے، چٹا اور کالا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ زیرہ جو ہے واپسی آتے ہوئے دریا کے کنارے کو ٹرک گر گیا، وہ ساریاں بوریاں نکالی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے خشک کی، اچھا، اور وہ وائٹ کی بجائے بلیک ہو گیا. اللہ، وہ بلیک زیرہ وہیں چائنا جا کے مہنگا بیچا. اچھا. او بھائی بات یہ ہے کہ اس کے تو مقدر جاگ گئے، ہمارے کسان کیا کریں، ان کے کہاں مقدر جاگیں گے. تو ان کو اگر دیکھیں، تلی جو ہے، تلی کی فصل ہمارے ملک میں اگلے اس سال کے ساتھ 4 سال ہم نے اور چائنا کو تلی دینی ہے، 5 سال کا کنٹریکٹ ہوا. اچھی تلی ہوئی تھی، کسان ہمارے کسانوں کو ملا 18,000 روپے من پچھلے سال، اور انہوں نے چائنا میں فروخت کی 53,000 روپے من. اللہ. کسان ہماری اصل میں کوالیفیکیشن کی کمی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا کوالیفیکیشن کی کمی ہے کہ ہمارے جو نوجوان یوتھ ہیں ان کو ایگریکلچر کی طرف آنا چاہیے، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے اچھے تجربے کر کے سیکھ کے ان کو ہمارے اپنے گاؤں میں یا جو بھی ہے علاقے کی سطح پہ اپنے لوگوں میں زرعی رقبوں میں کام کرنا چاہیے، سوسائٹیاں کام ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں سر ایسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب منیر بھائی، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، اور کسان بھائیوں کی ہیلپ کے لیے کیا، ٹھیک ہے. تو آپ کی مہربانی، آپ نے ان کے لیے ایک اچھا خیال اور اچھی آواز نکالی ہے. اللہ کرے یہ ہماری گورنمنٹ یہ شو دیکھ لے، اور اس شو کو دیکھ کر جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہیں، جو کسان کو مسئلے مسائل ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا پیکج کریں کہ ان کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے، کسان اگر ہے تو یہ آل پاکستان بھی ہے، ٹھیک ہے، کسان نہیں ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا یہ آنے کا اور زراعت کے معاملے میں گپ شپ کرنے کا، بہت شکریہ. جی جی بالکل، بہت شکریہ جی آپ کا بھی ہمیں ٹائم دینے کا. آپ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو جو سنتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ منیر بھائی. سر خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد. شکریہ دوستو، ساڈا چینل سبسکرائب کرو، مہربانی. جو بھی اپنی رائے رکھتے ہیں کمنٹس کریں، ہمیں بتائیں. ہماری ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.